بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ورلڈ ٹی وی کے معزز سامعین، ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ بھارت نے عالمی قوانین پامال کر کے ثابت کیا کہ بھارت ہندوت اور دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، ورلڈ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ بھارت نے عالمی قوانین پامال کر کے ثابت کیا کہ بھارت ہندوت اور دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ راولپنڈی میں پریس کانفرنس کے دوران میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، جس میں مستقبل کی حکمت عملی اور ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے اقدامات زیر غور آئے۔ آرمی چیف نے رمضان المبارک میں سول اداروں کے ساتھ مل کر تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کی۔ علماء کرام، طبی علماء اور سیکورٹی سمیت دیگر اداروں کو خدمت پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میڈیا نے کورونا سے متعلق آگاہی میں شاندار کردار ادا کیا۔ علماء کرام کا کردار بھی قابل تعریف رہا۔ آئندہ 15 روز انتہائی اہم ہیں۔ دعا ہے رمضان کی برکت سے پاکستان اور دنیا کو کورونا سے نجات ملے۔ عوام اپنے گھروں کو عبادت گاہ بنائیں۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ ایل او سی پر بھارتی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارت نے 850 بار سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ بھارت نے جان بوجھ کر ایل او سی پر آبادیوں کو نشانہ بنایا۔ بھارتی جارحیت کا سخت نوٹس لیا گیا۔ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ پاکستان سمیت دنیا کو کورونا وائرس چیلنج کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری نے دنیا بھر میں سیز فائر کی اپیل کی۔ موجودہ صورتحال میں بھی بھارت آر ایس ایس کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ بھارت کی کشمیر میں لگائی گئی نفرت کی آگ پورے بھارت میں پھیل چکی ہے۔ آر ایس ایس کے انتہا پسندوں نے تمام عالمی قوانین کو پامال کیا۔ پوری دنیا نے کورونا وبا کو اسلام سے جوڑنے کی مذموم بھارتی کوشش کی مذمت کی۔ بھارت نے عالمی قوانین پامال کر کے ثابت کیا کہ بھارت ہندوت اور دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ بھارت نے آزاد کشمیر میں کورونا کے حوالے سے جھوٹی خبر پھیلانے کی کوشش کی۔ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کورونا مریضوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ پاک فوج کے تمام دستیاب وسائل اور وبا سے نمٹنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ پاک فوج نے انٹرنل سیکورٹی الاؤنس نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ لاکھوں مستحق افراد کو راشن پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان آرمی کی 5 لیبارٹریز قومی ادارے صحت کے تعاون سے کام کر رہی ہیں۔ تافتان، طورخم اور چمن میں فردانیت اور انسولیشن سہولیات قائم کر دی ہیں۔ 17 مختلف پروازوں کے زیر امدادی سامان ملک کے مختلف علاقوں تک پہنچایا جا چکا ہے۔ ہمیں اپنے وسائل اور کوششوں کو یونین کونسل سطح تک لے کر جانا ہے، جس کے لیے منصوبہ بندی کر لی ہے۔